السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ بات کریں گے توشہ خانہ کیس میں تیزی آ گئی اور اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا انتظار ہے پوری قوم کو بھی اور ہمیں بھی اس کا انتظار ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور پھر کیئر ٹیکر حکومت آ جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسمبلیاں ختم ہوگی اور اگر کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے تو اس میں کون وزیر اعظم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب پر بھی بات کریں گے کہ کیا نون لیگ کی کیا حیثیت ہے۔ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور اس وقت چونکہ مہنگائی کا بھی ایک طوفان ہے اور جاتے جاتے نون لیگ نے جتنی مہنگائی کی اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج دو صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کئی سالوں سے صحافت کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ ان کی گہری نظر ہوتی ہے ان تمام جو چیزیں ان پر ان کی گہری نظر ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے کیا دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مانور قریشی جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی کام کرنی ہیں، جبکہ میرے دوسرے جو صحافی ہیں ولید چودھری وہ گزشتہ 15 سالوں سے پولیٹیکل بیٹس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، تمام پارٹیوں کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں۔ ان دونوں سے آج ہم بہت تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جی ویلکم، میں آپ دونوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مانور یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو دور ہے اس میں صحافت کرنا کتنا مشکل ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر دور کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں پہلے وقت کے صحافیوں کو یا اب کے صحافیوں کو تو صحافت کرنا کمپیریٹیولی آسان اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ اگر رپورٹرز کی بات کی جائے، وہ تو ویسے آپ اس پہ زیادہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن رپورٹرز پہلے جاتے تھے پینسل سے لکھنا، ریکارڈرز نہیں ہوتے تھے، ہر چیز خود جیسے میں نے آغاز میں جیسے آپ نے آغاز کیا، جیسے آپ سے پہلے لوگوں نے 30 سال قبل میں نے کیا تو ایسے ہی کیا، اور آپ ٹکرز شیئر کر دیتے ہیں۔ واٹس ایپ کا دور ہے، بہت ایزیلی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا، یو ہیو سوشل میڈیا، یو ہیو یوٹیوب، آپ خود اپنے لیے پلیٹ فارم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے وقت میں یہ بہت مشکل تھا، بلکہ امپاسبل تھا۔ صحافت میں آنے کے لیے پہلے تو بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہوتی تھی، پھر بہت محنت کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اب تھوڑا سا کمپیریٹیولی۔ جی مانور، جب میں نے شروع کیا اس وقت یہ بال پینٹ ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے، دوسرے قلم سے لکھتے تھے اور پھر فیکس کا زمانہ تھا جو بڑا مشکل تھا۔ ولید چودھری صاحب، آپ نے کب صحافت شروع کی اور آپ صحافت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہر دور کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، چیزوں میں جدت آتی ہے، تو جدت آتی ہے تو ہمارے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ شاید چیزیں آسان ہو رہی ہیں۔ آسان ضرور ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جس طرح میرا جو سٹارٹ تھا وہ چونکہ میں نے ایک نیوز پیپر سے سٹارٹ لیا، سٹارٹ لینے کے بعد جب چیزیں بدلتی گئیں، الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، پھر میں اس کا حصہ بنا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور میڈیا آیا جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں جس وقت ہم نے آغاز کیا تھا اخبار میں، تو اس وقت ایک پوری اوورال جو ایک باڈی لینگویج ہے جرنلزم کی خاص طور پر، وہ بڑی سلو محسوس ہوتی تھی کہ بس آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی چیز کور کر کے آتے ہیں تو آپ نے شام کو اس کو فائل کرنا ہے، اور فائل کرنے کے بعد آپ نے جناب اس کو سسٹم میں ڈال دیا اور صبح وہ خبر چھپ کے آ گئی اور پھر آپ نے دیکھی اور ساروں نے دیکھی۔ اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں، آپ بھی حصہ رہے ہیں، اب اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح الیکٹرانک میڈیا آیا تو سپیڈ مطلب تیز ہو گئی بہت زیادہ ہر چیز کی۔ پھر وہ ٹکرز کا ایک کانسیپٹ آ گیا، پھر ڈی ایس این جی نے ہر جگہ پہنچنا ہے، یہ ایک سارے ایلیمنٹ اس میں شامل تھے۔ تو وہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ چیزیں بدلتی گئیں، لیکن سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا، دیکھیں سوشل میڈیا ایک وہ فارمیٹ ہے کہ جس میں کوئی قانون نہیں ہے، مطلب آپ روک نہیں سکتے کسی بھی لحاظ سے، کسی کو بلاک کر سکتے ہیں، اس کا کمنٹ روک سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں اس پہ، لیکن جو اس کی سپیڈ ہے اس کو کس طرح روکیں گے آپ؟ اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت اخبار میں ہم تھے، جب مختلف بیٹس میں جاتے تھے، کور کرتے تھے، تو وہ جناب ایک پورا اس کا ایک طریقہ تھا، پورا پروسیجر تھا، وہ ایک کاغذ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں اور اس سے اب ٹائپ کر رہے ہیں۔ پھر فونز آ گئے، اسمارٹ فونز آنے کے بعد واٹس ایپ آ گیا۔ منور، جیسے ولید چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ آپ نے بڑا طوفانی دورہ کیا، ابھی آپ واپس آئی ہیں، یورپ کے 6 7 8 ملکوں میں آپ رہی ہیں، وہاں آپ میڈیا کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے بعد بھی کوئی اور چیز بھی آنے والی ہے، کوئی متعارف ہونے والی ہے، کیا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی متعارف ہو بھی چکی ہے، پاکستان میں بھی استعمال کی جا رہی ہے، اور اب صحافت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اب یہ ہے، کیونکہ اب اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہم پہلے کہتے تھے فیوچر ہے، لیکن اب سوشل میڈیا پریزنٹ ہے، اور فیوچر ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، فیوچر ہے ورچوئل ریالٹی، اور اس نے صحافت کے پورا ایک ڈائنامک جو ہے اس کو پورا بدل کے رکھ دیا ہے، اور یہ چیلنجنگ بھی ہے بہت زیادہ۔ پہلے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم لکھتے ہوتے تھے، پھر سوشل میڈیا کا دور آیا، ٹائپ کرتے ہیں، اب پھر جب سوشل میڈیا آیا تو سٹیزن جرنلزم بہت زیادہ بڑھ گیا، لوگوں نے ہر جگہ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دی، تو پھر اتھینٹسٹی کوئی نہیں رہی کہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں، میں کچھ بھی خبر لگا رہی ہوں،
وہ نہیں پتہ صحیح ہے یا نہیں, میں صحافی نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, اس کو سچ سمجھ رہے ہیں. یوٹیوب پہ بھرمار ہو گئی ایسے چینلز کی. لیکن اس کے بعد آ رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو کہ صحافت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ صحافی جو کام کرتا ہے وہ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کرے گی تو وہ صرف صحافت کے لیے نہیں, وہ چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, یا کوئی بھی فیلڈ آف لائف ہو, اس کے لیے ایک بہت چیلنج ہے. منور, سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے, اس کو بھی جو ہے سنسر کیا جائے گا یا کنٹرول کیا جائے گا. اب کیا سمجھتے ہیں کس حد تک اس میں کامیاب ہو جائے گی حکومت یا ادارے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ایک طرح سے عوام کو کنٹرول کرنا ہے, فریڈم آف سپیچ کو کنٹرول کرنا ہے, آزادی رائے جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. جب ہم یہ کنٹرول کر لیں گے تو ہم سوچتے تو بہت اچھا ہے کہ اس میں جو فیک نیوز ہے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن ہے, یہ کاؤنٹر ہوگی, لیکن اس پہ جو ہماری فریڈم آف سپیچ ہے اس کو بھی روکا جائے گا, اس پہ بھی قدغن لگے گا. جو بھی ہماری رائے ہے, ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑے ان چیزوں کی وجہ سے, اور وہ اب کانسیکوینسز اب موجودہ دور میں بھگت بھی رہے ہیں, کچھ پاکستان میں نہیں بھی ہیں, فریڈم آف سپیچ کی وجہ سے جو ان کو فریڈم دیا گیا. لیکن اگر یہ کنٹرول کر دیا جائے گا تو ڈیموکریسی نہیں رہے گی, جمہوریت نہیں رہے گی. سو آئی بلیو کہ فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے. منور, ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں ہمارے وزیر خزانہ نے ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے تھپڑ دے مارا, اس کے بعد کوئی خاص رد عمل نہیں ہے, نہ حکومت کی جانب سے, نہ صحافی تنظیموں کی طرف سے, نہ ہم اور آپ کی طرف سے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ انفارچونیٹلی صحافی تنظیموں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو ہم جب حکومت کو کہتے ہیں یا کسی کو بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے تنظیمیں بھی کچھ بائسڈ ہو گئی ہیں, صحافی بھی بائسڈ ہو گئے ہیں, اور ایک طرح سے ان پہ کنٹرول بھی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی ہی فریٹرنٹی کے لیے آواز اٹھانا آپ کی اپنی جاب کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے بھی ہیں, اور جو جاب مارکیٹ ہے یہاں پہ, اور بھی جو سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز بہت سے صحافیوں نے ریسنٹلی فیس بھی کی ہیں. تو پھر جب ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں. سو یہاں پہ ڈیموکریسی, جمہوریت پورے ملک کی داؤ پہ لگی ہوئی نظر آتی ہے. منور, آپ نے حالیہ جو دورہ کیا 6-7 ملکوں کا, اگر یقیناً سارے یورپ کنٹریز میں آپ گئی ہیں, آپ اسٹڈی بھی کرتی ہیں, وہاں بھی آپ نے دیکھا, کیا اس طرح کے واقعات وہاں بھی جرنلزم میں ہوتے ہیں؟ وہاں کے جو صحافی ہے, وہاں کا جو میڈیا, ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ اگر ہوں تو وہاں پہ رد عمل کیا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. ہم یہاں پہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں. سو یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ کسی پہ ہاتھ اٹھایا جائے سوال پوچھنے پر. لیکن ایک چیز میں نے معذرت کے ساتھ صحافیوں کی بہت یہاں پہ ایک نوٹ کی ہے کہ جب ایک بندہ کسی چیز پہ, ایک پولیٹیکل لیڈر, ایک سیاست دان کسی چیز پہ رد عمل نہیں دینا چاہتا, وہ اس بات کو اگنور کر رہا ہے, تو آپ اس کے پیچھے مائک لے کے جا کے اس کو ٹچ کر کے اس کے پیچھے اس کا راستہ روک کے کبھی بھی نہیں پوچھ سکتے. یہ بھی صحافت نہیں ہے. یا آپ اس سے اس کی نجی زندگی کے سوالات نہیں کر سکتے. بہت سے صحافی ایسا کرتے بھی ہیں, اور اس چیز کو بہت پرائڈ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے 5 دفعہ سوال کیا, ہمیں جواب نہیں ملا, ہم نے راستہ روکا, ہمیں ان کے گارڈز نے دھکے دیے, اور ہم دیکھیں اپنی ڈیوٹی کریں. اٹس ناٹ ڈیوٹی. اگر آپ کو ایک چیز کا جواب نہیں ملا تو آپ نے نہیں پوچھنا. لیکن سنسنی خیزی جو ہے, سنسیشنلزم یہاں پہ چلتا بھی ہے, بکتا بھی ہے, چینل کو بھی چاہیے ہوتا ہے, تو وہ اپنے صحافیوں کو روکتے نہیں ہیں یہ کرنے پہ, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم بھی ہرٹ ہوتی ہے. تو بینگ اے صحافی انسان کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وٹ آر مائی لمٹس. انٹرنیشنل میڈیا میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اپنی لمٹس پتہ ہے اور صحافیوں کو بھی پتہ ہے. ولید چوہدری صاحب, آپ سے میرا سوال ہوگا کہ کیا صحافی غیر جانبدار اپنا کام کر رہے ہیں؟ لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ولید چوہدری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میرا سوال تھا کہ کیا صحافی آج بھی غیر جانبدارانہ کام کر رہے ہیں؟ سردار صاحب, آپ نے بڑا زبردست یہ سوال کیا ہے مجھ سے, جو اکثر ہم آپس میں جو ہمارے کولیگز ہیں ہم بیٹھ کے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یار بیسیکلی جو جرنلزم ہے یا جو میڈیا ہے یا جو ایک رپورٹر ہے یا جو بھی ایسا کوئی شخص جو اس سے منسلک ہے اور جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور جو صحافی کہلاتا ہے اپنے آپ کو, سر اس کے لیے جو نیوٹرلٹی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یعنی اس کا وہ غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ ایک خبر بنا رہے ہوں اور جس شخص کی یا جس سے متعلق وہ خبر ہو اور اس سے آپ کا کوئی پرسنل تعلق ہو, تو میرا یہ سوال ہے آپ سے بھی, سب سے سوال ہے, تو جب آپ وہ خبر بنا رہے ہوں گے تو اس خبر میں اس کی جو اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوگا اس کو کیسے لکھیں گے آپ؟ مطلب جو روایت اس وقت بن چکی ہے ہمارے ہاں سر, پراپر میں نے جرنلزم پڑھا ہوا ہے, میں آپ کو بالکل یہ حقیقت بات کر رہا ہوں کہ جب میں پڑھ کے جرنلزم اس فیلڈ میں آیا تھا تو میرے ذہن میں جرنلزم کوئی اور تھا.
جب میں فیلڈ میں آیا, جب پریکٹیکلی میں نے چیزوں کو دیکھا تو وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سر جس طرح آپ نے ابھی یہ بات کہی نا کہ قانون سازی کی ضرورت ہے, چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اب جس نہج تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بہت ساری چیزوں میں, صرف یہ جرنلزم کی بات نہیں ہے, ان کو روک نہیں سکتے اب ہم. ولی صاحب تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں, آپ کا بہت تجربہ اور بہت سارے لوگوں سے آپ کے بڑے اچھے مراسم ہیں. مانور آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا کہ نگراں حکومت بننے جا رہی ہے, بہت سارے نام لیے 4-5 نام ہیں جو لیے جا رہے ہیں, اس میں ایک صحافی کا بھی نام ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گور اعجاز صاحب بھی بڑے پاپولر ہیں, محمد میاں سومرو ہیں, خلیل الرحمان رمدے ہیں, آپ کے صحافی بھی ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کون بننے جا رہا ہے, یا یہ اسمبلیاں اسی طرح چلیں گی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر یہ جو ابھی تک کی جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ خان صاحب ہوں, چاہے وہ اس وقت پی ڈی ایم یعنی جو حکمران جماعت ہے اس کے لوگ ہوں, تو ان کی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے تو ملی جلی لگتی ہے کہ یہ ٹرم پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات پوچھی ہے کہ نگران سیٹ اپ بنے گا, وہ بھی بن جائے گا سر. کون بنے گا؟ اصل سوال یہ ہوگا کہ کیا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اسی قانون کے مطابق, یعنی اگر اسمبلی اپنے ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے, اور اگر اپنے بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن ہونا ہے. سوال اصل یہ ہے کہ کیا 90 دن میں یا 60 دن میں الیکشن ہو سکے گا اس ملک میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر مجھے تو نظر نہیں آتا. نہیں نظر آتا. جی مانور, کس کو دیکھ رہی ہیں؟ اور جو سوال ہے بیچ میں ان کا سوال بھی آ گیا کہ کیا 60 یا 90 دن میں الیکشن ہو پائیں گے؟ آئی بلیو اگر 60 یا 90 دن میں نہیں ہوں گے, لیکن 2023 میں ہی ہوں گے الیکشنز, بیکاز ہمارے پاس کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا پاکستان میں. ہم آزما کے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو آزمایا کہ کسی نئے کو جگہ دیتے ہیں, لیکن سٹل مجھے لگ رہا ہے ایز پر مائی بلیوز کہ 2023 میں الیکشنز ہو جائیں گے. اس کو ہم کتنا ایک لے کے چلیں گے, جو عوام کے حالات ہیں, جو حکومت کے حالات ہیں, اور جو ہماری معیشت کے حالات ہیں, آئی تھنک کسی اینڈ پہ جانا ہوگا. اور جو ہمارے لا میکرز ہیں, اپیرنٹلی نہیں, جو اصل میں لا بنا رہے ہیں ہمارا اور چلا رہے ہیں ملک کو, وہ بھی اس کو اسی سال میں آئی تھنک کنکلوڈ کریں گے. کس کو دیکھ رہی ہیں؟ فیوچر یا ابھی کیئر ٹیکر میں آپ بات کر رہے ہیں؟ میں مسلم لیگ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم ہوتا ہے تو آپ کس چہرے کو دیکھ رہی ہیں؟ وزیر اعظم ہوتا ہے تو میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. جی. پاکستان میں اٹس لائک کہ اینڈ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اسٹل مجھے لگ رہا ہے کہ بہت غیر جانبدار بندہ ہوگا, جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اتنی زیادہ ایفیلیشن نہیں ہوگی, کیونکہ اپیرنٹلی وی ہیو پپیٹ گورنمنٹ آلویز. اللہ کرے. آپ نے جو کہا کہ الیکشن اسی سال ہو جائیں گے تو یہ بڑی خوشخبری ہوگی عوام کے لیے جو آپ دے رہی ہیں, لیکن ولی چوہی صاحب کا تو اس سے اتفاق نہیں کرتے. سردار صاحب آپ نے نا ابھی چند نام مجھے بھی گنوائے تھے, مجھے اچانک ابھی وہ بات یاد آ گئی آپ کی, تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان میں سے کوئی بھی نام نہیں ہوگا. کیونکہ ایک نام میں لے لیتا ہوں, اس سے پتہ نہیں آپ کیا اتفاق, ایک بہت نام گردش کرتا ہے, ڈاکٹر عشرت العباد. جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی معتدل ہو, تو میں جتنا ان کو جانتا ہوں, میرا ڈاکٹر صاحب سے بڑے اچھے مراسم ہیں. آج کل جس ملک میں اس ملک میں بھی میرا ان سے رابطہ رہتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت العباد ایسے, وہ سیاست پر بھی ان کی نظر ہے, معیشت پر بھی ان کی نظر ہے, ان کی مینجمنٹ آپ کی 17 سال ان کے آپ کے سامنے ہیں, ان کا بھی اس میں نام شامل ہے. لیکن اس میں ایک صحافی بھی ہیں, پھر خلیل الرحمان رمدے جو جسٹس ہیں ریٹائرڈ, محمد میاں سومرو ہیں, گور اعجاز کو بھی آپ جانتے ہیں. تو ان میں سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ معقول نام کون سا ہے؟ سر دیکھیں ابھی کچھ چیزیں جو بیسیکلی ڈیڈ لاک جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے یہاں نا 3 جگہوں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے میں کس جگہ کا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. اب 3 جگہوں پر جہاں یہ چیز ڈسکس ہونی ہے, جب وہ اکٹھے کسی چیز پہ بیٹھیں گے, دیکھیں ابھی سب سے اہم جو رول آپ کو میں آگے چل کے, یہ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ دیکھ لیجئے گا, راجہ ریاض صاحب جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا بڑا اہم رول آگے ہو سکتا ہے پلے کرنے کا. مطلب ایک دیکھیں 3 نام وہ دیں گے, 3 نام پرائم منسٹر دیں گے, اب جو نام یہ طے کریں گے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیا پتا وہ کوئی ایسا نام. ولی صاحب میں آپ سے اتفاق اس نہیں کرتا کہ اس وقت جو 5 نام تھے ان میں سے بھی سلیکشن ہو کے نا تو سکروٹنی ہو گئی, یا 2 نام رہ گئے ہیں, تو 2 آج فائنل ہو جائیں گے. میرا جو خیال ہے, میرے جو ذرائع مجھے کہتے ہیں کہ آج شام تک, آج رات کو. لیکن جو آپ نے ایک اور نام لیا نا, وہ اس پہ میں مطلب تھوڑا سا یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں اللہ کرے کہ جو بھی اس ملک کے لیے ٹھیک ہو. ہماری دعا یہ بھی ہے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہو, اور کوئی ایسی شخصیت بنے جو اس ملک کو جس بھمور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکالیں. ولی صاحب نون لیگ سے آپ کے بہت مراسم ہے, تو یہ نون لیگ جاتے جاتے کیا کرے؟ یہ آخری اشرا جو لگا رہے ہیں, مہنگائی عروج پر چلے گئی ہے, بجلی کا بل آپ دیکھیں,
اسی طرح گیس، اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ پہنچ سے دور ہو گئی. عام آدمی تو بالکل سڑکوں پہ آ گیا ہے. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا تو الیکشن 60 دن میں ہوں گے کہ 90 دن میں ہوں گے. سر میری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر جاتے جاتے اتنی مہنگائی ہوگی تو اگر آپ 60 دن کے بعد الیکشن میں جائیں گے یا 90 دن کے بعد الیکشن میں جائیں گے تو آپ کو ووٹ کون دے گا؟ یہ تو ایک سال بعد بھی ہوتی ہے. تو جو نون لیگ کر کے جا رہی ہے، نون لیگ پر آپ دیکھ رہے ہیں سر یہ تو دیکھیں بھگتیں گے، مطلب جو کر رہے ہیں وہ بھگتیں گے. سر اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جو آپ کی جنرل پبلک ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں اقتدار سے نکالا گیا تو اگر ہم رہتے، ہم اس سسٹم کا حصہ رہتے تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے. اب جو آئے انہوں نے کہا کہ اب ہم آئے ہیں تو اب آپ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے. سر ابھی تک جو اوورآل جو نظر آ رہا ہے اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صرف پنجاب کی حد تک اگر آپ دیکھ لینا، کیونکہ اس وقت جو اوورآل سینیریو بنے گا آگے، جو پنجاب سے آئے گا جنرل الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو وہی جو خام خیالی ان کی یقیناً وہ دور ہو جائے گی اور عوام اس وقت ان کے ساتھ بہت برا کرے گی. جو اس طرح یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں ولی صاحب جو 20 روپے پر لیٹر پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا ہے، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ جاتے جاتے یہ اگر نہ بھی کرتے تو کیئر ٹیکر حکومت سے کروا لیتے. سر اگر جو پہلے پرائس تھی اس سے آپ نے اگر 30 روپے کم کیا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اس کے بعد آپ نے جاتے جاتے ایک دم پھر، اور آپ کو یہ بڑی بخوبی اندازہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ پیٹرول پرائس بتانی پڑتی ہے. وہ ایک ایڈجسٹمنٹ کا ایک 15 دن کا ایک پورا اس کا ایک سسٹم ہے. جو یہ 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے یہ اس 1 اگست کو کیا ہی نہیں گیا. یہ تو صبح جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا وزیر خزانہ صاحب کا، اور اس میں انہوں نے رات بھر تو لوگ دیکھتے رہ گئے کہ پیٹرول ڈلوانا چاہیے یا نہیں ڈلوانا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جی پذیرائی تو بہت ہو رہی ہے. سر وہی والی بات ہے نا جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا ایک بڑا فیکٹر ہے ہر چیز میں. تو سوشل میڈیا پھر بیانیہ بناتا ہے تو وہ بن رہا ہے. سر وہ بن رہا ہے اور وہ آپ کو الیکشن میں نظر آئے گا. الیکشن جب بھی ہوں، اس سال ہوتے ہیں اگلے سال جب بھی ہوں. معرور آپ سے میرا سوال ہوگا کہ آپ سیاسی طور پر کس جماعت کو بہترین سیاست کرتے دیکھ رہی ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد یہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مانور قریشی، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں کس جماعت کو آپ بہترین سیاست کرتی دیکھ رہی ہیں؟ اگر کسی ایک جماعت کی بات کریں تو آئی وڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی. جی. اگر میں پوچھوں کہ کس وجہ سے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں؟ اگر کرنٹ سینیریو میں بات کریں تو جتنی میچور پالیٹکس پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے ابھی تک کسی نے نہیں کی. ایک جماعت ولن بن گئی ہے، ایک جماعت جو ہے وہ وکٹم بن گئی ہے، اور ابھی تک جو میچورٹی سے چل رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی چل رہی ہے. پاکستان کے فارن ریلیشنز دیکھیں ان میں بہتری آئی ہے. پچھلے کچھ سالوں کے فارن ریلیشنز جو پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تھے، انٹرنیشنل جو پاکستان کا لیول ہمارا بہت ڈسٹرائڈ ہو چکا تھا. ہماری فارن پالیسی کچھ رہی نہیں تھی، اب اس میں کافی بہتری آ رہی ہے. بہت سے ممالک نے لونز اپروو کیے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن اگر آپ بلاول بھٹو کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی ہے، ان کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی ہے، اور دے ہیو اے لیگیسی. ایسا نہیں ہے کہ کام انہوں نے نہیں کیا. ان کا ایک امیج بنایا گیا ہے کہ شاید یہ جماعت کام نہیں کرتی، لیکن بہت میچور سٹانس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، بہت میچور فارن پالیسی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اور بہت میچور لے کے چل رہے ہیں ہماری سیاست. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سیاست ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ان کی بہت ناپی تولی گفتگو ہوتی ہے اور بہت میچورٹی ان میں آ گئی ہے. اور وہ عکس ہیں اپنی والدہ مرحومہ کا بھی، شہید بے نظیر بھٹو کا، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کا بھی. لیکن وہ چونکہ ایک پی ڈی ایم بھی ہے نا، پی ڈی ایم میں ہے تو اس میں بھی پھنسی ہوئی ہیں. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گی، پھر اس درجے سے نکل جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی ایم اور ان ساری چیزوں میں جو ابھی سیفلی جو چل رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این ولن بن چکی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ وکٹم بن چکی ہے. تو اب جو سیفلی جس نے ایگزٹ کرنا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. مانور قریشی، آپ نے بہت زبردست جواب دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست بڑی معتدل، اور انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات پر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اسی طرح مہنگائی پر بھی وہ کرتے رہتے ہیں. ولی چوہدری صاحب آپ کیا کہنا ہے؟ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پی ایم ایل این کو دیکھ رہے ہیں؟ انہی کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بڑی دیر سے، کہ وہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا ایک سائلنٹ سا ایک رول پلے کر رہی ہے، اور وہ خاموشی سے جب یہ سب کچھ ایک طرف گرے گا ملبہ اور ایک دوسری طرف گرے گا، اور اس میں سے سینٹر میں سے نکل جائے گی پیپلز پارٹی. اس وقت جو پوری گورنمنٹ ہے اس میں پی ڈی ایم اتحاد میں مولانا صاحب بھی ہیں، اس میں اور بھی دیگر پارٹیز ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی شامل ہے. لیکن اس وقت جو
ایک عوام کے اندر جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. اور اس کا جو ابھی انہوں نے بات کہی کہ اس کا جو بیسیکلی فائدہ کہیں یا نقصان کہیں, نقصان ہوگا پی ایم ایل این کو, اور جو فائدہ ہوگا بیسیکلی اس میں مولانا صاحب بھی بچ جائیں گے اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی بچ جائے گی. اور جو جب یہ الیکشن میں جائیں گے اس ساری چیزوں کا جو ڈاکٹر سب صاحب سے زیادہ نقصان سب سے زیادہ نقصان پی ایم ایل این کو ہوگا. کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بیانیہ بن رہا ہے سوشل میڈیا پہ, تو وہ بیانیہ اگینسٹ بن رہا ہے پی ایم ایل این کے. شہباز شریف زیادتی کر رہے ہیں, مہنگائی کر رہے ہیں, تو اب ہم نے کسی اور کو آزمانا ہے. پی ٹی آئی کچھ رہی نہیں ہے کہ اس کو آزمایا جائے. اور پی ایم ایل این نے جو ہے جس طرح مہنگائی کی, اور وہ کرنی ہی تھی, جو پاکستان کے حالات تھے, جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, وہ کسی بھی گورنمنٹ نے ہونا تھا وہ کرنا تھا, لیکن جو ولن بن چکی ہے وہ پی ایم ایل این بن چکی ہے. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کا نور نے بات کی ہے پی ٹی آئی کی. ولی چوہدری صاحب, پی ٹی آئی کو آئندہ الیکشن میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جہاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کو. سر اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کہیں بیٹھے تھے تو ایک بات ہو رہی تھی کہ ابھی آپ یہ دیکھتے جائیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے, حالانکہ چیئرمین صاحب ابھی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم رہے, وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہیں. مطلب ان کا آڈیو بیان, وہ ویڈیو پیغام بھی آتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے بھی ہیں. چند روز پہلے جو ہے انہوں نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنایا تو اس میں کروڑوں لاکھوں جو ہے وہ فالوورز آ گئے ایک دم, اور ویوز آ گئے. سر بیسیکلی جو ہمارے ملک کی جو پولیٹکس ہے نا, مطلب وہ حقائق پر چلتی ہے سر. اس میں مطلب یہ ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, ٹویٹر, یہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں سر, نہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کو وقت پہ نا مشکل فیصلے اپنے حوالے سے, اپنی پارٹی کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے کرنے پڑتے ہیں, اور پھر آپ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں اگر ٹائم گزر جائے. خان صاحب نے حقائق کیا ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ قانون آئین توڑا گیا ہے؟ پنجاب میں آپ کے سامنے آئین نہیں ٹوٹا سر, کیا کہتے ہیں آپ؟ پنجاب میں کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب الیکشن دیکھیں نا سر, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا, اور سب طے تھا, پھر الیکشن نہیں ہوا اس ڈیٹ پہ. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بڑے مطلب ان کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہیں, جن کا نام سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں کافی دفعہ, پرویز الہی صاحب. مجھے یہ بتائیں نا کہ اس وقت وہ اس پورے سنیریو میں آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ ان کو ان کا ایک سٹانس تھا, یہ آپ کو بھی علم میں ہے کہ کسی صورت ہمیں جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے جو گزشتہ اگر سیاست کی بات کی تو انہوں نے بڑی میچور سیاست کی ہے. اب بھی وہ جہاں رکے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اس عمر میں بھی وہ رکے ہوئے ہیں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ان پہ تھا نہیں کہ انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروانے تھے اور نہیں کروائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر ابھی آپ نے یہ ایک سوال کا اپنے ایک سوال کا جواب دیا ہے, اور وہ مجھے یاد آ گیا کہ نگران سیٹ اپ بنایا گیا تھا پنجاب میں, الیکشن ہونے تھے. آج کتنے ماہ گزر چکے ہیں, ذرا اندازہ لگائیں. تو اسی طرح آپ یہ ابھی کچھ عرصے بعد مجھ سے پوچھیں گے, کسی دن اسی طرح آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ نگران سیٹ اپ بھی ایک بنایا گیا تھا وفاق میں, تو اس کے الیکشن کب ہوں گے؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پنجاب میں کھیل کھیلا گیا اسی طرح مرکز میں سر ابھی قانون سازی ہو چکی ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے, ان کو کچھ اختیارات جو ہے وہ تفویض کر دیے گئے ہیں, اضافی اختیارات. اور ابھی آپ بس یہ ٹینیور پورا ہونے دیں موجودہ حکومت کا, جو بھی نگران وزیر اعظم آئے گا وہ ایک بااختیار وزیر اعظم ہوگا. جی مانور, کیا کہنا ہے آپ کا؟ آئی بلیو کہ جس طرح الیکشنز کے حوالے سے ان کا تو میرے سے بالکل اپوزٹ رائے تھی, بٹ اسٹل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو ریئل رولرز ہیں پاکستان کے, وہ اس کو اب بیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ الٹیمیٹلی مہنگائی کے علاوہ, معیشت کے علاوہ پاکستان سول وار کی طرف چلا جائے گا. جو پاکستان کے حالات ہیں, جو معیشت کے حالات ہیں, جو یوتھ کے حالات ہیں, اور وہ دیٹ واز اے گلمپس آف اٹ کہ آگے یہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, گورنمنٹ نہیں الیکشنز ہوں گے, نہیں اسٹیبلٹی ہوگی, نہیں جمہوریت ہوگی, تو ایٹ دا اینڈ یوتھ جو ہے وہ اس چیز پہ سفر کرے گی. ایٹ دا اینڈ جو ہے مڈل کلاس سفر کرے گی, وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے, اور جب مڈل کلاس شرنک ہوتی ہے تو سول وار کی طرف ممالک جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اتنا بیئر کر سکتا ہے پاکستان, کیونکہ پاکستان کو اب انٹرنیشنل سپورٹ بھی نہیں ملے گی اس چیز. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی, عملی طور پر نکل آئے گی, عملی طور پر نکل آئے گی اب. اور مجھے لگتا ہے کہ اب عوام کا پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے نہیں نکلے گی, کیونکہ اس کا انہوں نے دیکھ لیا ایک نتیجہ. اب وہ مہنگائی کی وجہ سے, اب وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے گی, اور وہ اس سے زیادہ وائلنٹ ہو کے نکلے گی. بچوں کو بچانے جو ہم نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا, مجھے لگتا ہے اب اس سے زیادہ وائلنٹ ہو کے نکلے گی, کیونکہ جب بھوک کا معاملہ ہوتا ہے, جب عوام کی ایجوکیشن تو بہت دور کی بات, بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی, تو وہ نکلے گی باہر. اور یہ جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی, یہ بہت ڈسٹربنگ سچویشن ہے. اس میں اگر ہم جمہوریت پراپرلی قائم یہاں پہ چلے, ہوتی بھی نہیں ہے, بٹ اسٹل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے, پراپر ٹائم پہ الیکشنز ہونے چاہیے,
وہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے بیسکلی جو ان کو لے کے چل رہے ہیں ساری حکومتوں کو، وہ بھی اس چیز کو بیئر نہیں کر سکیں گے. اب اس کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ سردار صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ فوری طور پر الیکشن کرا لیں، کہیں جی کہ ٹھیک ہے اپنے ٹائم پیریڈ کے مطابق الیکشن ہوں گے، میں آپ کو یہ بھی پیشگوئی کر رہا ہوں ایک، آپ پورے ملک میں ٹرن آؤٹ دیکھ لیجئے گا. دیکھیں ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ اس وقت بالکل سسٹم میں سٹینڈ کر رہا ہے. لوگ اس سارے معاملے میں اپنے گھروں میں ضرور چلے گئے ہیں، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن جو اصل ووٹر ہوتا ہے، جس کا جو ایک نظریاتی ووٹر ہوتا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نظریاتی ووٹر کون ہوتا ہے؟ ولی جو صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے. مسلم لیگ نون سے بھی آپ کے اچھے مراسم ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں دیکھتے رہتا ہوں، آپ بات کرتے رہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب وطن واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو انہیں روک رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آئیں گے تو کب آئیں گے؟ کیا الیکشن میں بھی نہیں آئیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پہ اور جو ایک اوورآل ماحول بنتا نظر آ رہا تھا، تو اس میں یوں لگ رہا تھا، کچھ اطلاعات بھی تھیں کہ شاید اگست کے مہینے میں یا سپٹمبر میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس وطن آ جائیں اب گے. تو نہیں لگ رہا کہ آ رہے ہیں. سر اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ شاید پھر الیکشن نہیں ہونے. اگر الیکشن نہیں ہونے تو پھر جو ایک ٹیمپو بنانا ہے واپس آنے کا، ووٹر کو جگانے کا اور پھر الیکشن میں جانے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی آ گئے تو وہ جو ایک وطن واپسی کا جو ایک کرزمیٹک ایک پورا وہ انداز بنے گا، وہ کیسے بنائیں گے آپ؟ ٹیمپو تو ان کے جو سگے بھائی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بہت اچھا بنایا. پیٹرول کی صورت میں، گیس کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں. آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ٹیمپو بنا دیا بھائی کے آنے آمد کے لیے؟ نہیں تو وہ یہ بھی تو سر ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو یہ انہوں نے چھوٹے میاں صاحب نے جو ٹیمپو بنایا ہے، اسی وجہ سے وہ نہیں آ رہے کہ میں اگر پاکستان آؤں گا تو لوگ مجھ سے کیا سوال کریں گے کہ آپ ہی کی حکومت تھی، آپ ہی کے وزیر خزانہ تھے، آپ ہی کے وزیر اعظم تھے، مین ساری وزارتیں آپ کے پاس تھیں، تو یہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ ولی جو صاحب آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. میں نور قریشی، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا، بہت اچھی گفتگو. ناظرین آپ نے سنی، دونوں جو صحافی ہیں انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. سیاست پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت پر بھی ہماری بات ہوئی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.